السلام علیکم ناظرین، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ ناظرین، یہ شعر فیض احمد فیض کا لکھا ہوا ہے اور اس میں وہ آزادی کی صبح کی بات کر رہے ہیں۔ یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے، جہاں بہت خوشی کی بات تھی، وہیں اسی دن کئی لوگ اپنے گھر بار سے محروم بھی ہوئے، اور کچھ کا تو یہ دن زندگی کا آخری دن بھی ثابت ہوا۔ اس طرح بالآخر ہندوستانیوں اور پاکستانیوں نے آزاد فضا میں سانس لیا، لیکن پاکستان اور ہندوستان ایک ساتھ آزاد ہوئے، مگر پھر بھی پاکستان میں 14 اور ہندوستان میں 15 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے کیوں منایا جاتا ہے، اور ان دونوں نئے آزاد ہونے والے ممالک نے آزاد ہوتے ہی آپس میں جنگ کیوں لڑی؟ یہ سب اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ ناظرین، پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے کتنے ہی گوشوں سے ناواقف رہے۔ ہم اپنی یوم آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست کو، اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی یہی تقریبات 15 اگست کو مناتا ہے۔ اور ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے ہوں، ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا؟ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی 27ویں شب کو آزاد ہوا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی، اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں۔ لیکن جب ہم 14 اگست 1947 کی تاریخ کو کیلنڈر میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعرات تھی، اور یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب بھی نہیں تھی۔ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی 14 نہیں بلکہ 15 اگست 1947 ہے۔ تو پھر یوم آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو کیوں منائی گئی؟ اور مزید یہ کہ آج تک بھی پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست ہی کو منایا جاتا ہے۔ یوں ذہن ایک مرتبہ پھر الجھ جاتا ہے کہ پاکستان آزاد کب ہوا تھا، 14 اگست 1947 کو یا 15 اگست 1947 کو؟ ناظرین، دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہ طے ہوا تھا کہ آئینی سربراہ کی تقرری تک دونوں ممالک کے گورنر جنرلز ہوں گے جو نظام کو سنبھالیں گے، لیکن گورنر جنرل کی تقرری میں ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ دونوں ممالک کی تاریخ یہاں تک کہ آزادی کے دن بھی تبدیل ہو گئے۔ دراصل قائد اعظم ایک دن کے لیے بھی کسی انگریز کو پاکستان کا گورنر جنرل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے خود گورنر جنرل کا عہدہ قبول کیا، جبکہ ہندوستان کا گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بننا تھا۔ حکومت برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا، منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ بھی سنبھالنا تھا۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی آئیں، اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اقتدار کو منتقل کرنے کی کارروائی مکمل کریں، اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی آئے، اور اگلے دن یعنی 14 اگست 1947 کو وہ سندھ اسمبلی پہنچے، اور وہاں انہوں نے ایک روایتی سا خطاب کیا۔ پاکستان کے لیے انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا،
برطانیہ کے ساتھ اچھے تعلقات اور کچھ دیگر رسمی باتیں کر کے وہ کراچی سے رخصت ہوئے اور 14 اگست کی شام کو ہی دہلی پہنچ گئے۔ یعنی انہوں نے رسمی طور پر پاکستان کی سربراہی قائد اعظم محمد علی جناح کو ہینڈ اوور کرنے کی کارروائی 15 اگست سے ایک روز پہلے ہی انجام دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان اپنی آزادی کا دن 15 اگست کے بجائے ایک روز پہلے یعنی 14 اگست کو مناتا ہے۔ اور ناظرین، اس طرح پاکستان آزاد ہو گیا، اور سب سے پہلے جس ملک نے پاکستان کو تسلیم کیا وہ ایران تھا۔ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا فرانس میں لہرایا گیا، اور ساتھ ہی ایک ملک ایسا بھی تھا جس نے پاکستان کو بطور مملکت تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ تھا برادر اسلامی ملک افغانستان۔ اس کی وجہ کچھ سرحدی تنازعات تھے۔ بہرحال قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ پاکستان کو پہلے دن ہی سے بے پناہ مسائل اور مشکلات کا سامنا تھا۔ آزادی کے بعد لاکھوں مہاجرین کا بوجھ ہی کیا کم تھا کہ کشمیر کی جنگ بھی شروع ہو گئی۔ پاکستان کے پاس اتنا اسلحہ تھا نہ فوج اور نہ ہی وسائل، لیکن پھر بھی اکتوبر 1947 سے 31 دسمبر 1948 تک حالت جنگ ہی میں رہا۔ حالانکہ پاکستانی فوج کے پہلے چیف آف اسٹاف جنرل گریسی نے قائد اعظم کی حکم عدولی بھی کی تھی اور کشمیر کی جنگ میں مدد کرنے سے حیل و حجت سے کام لیا تھا، مگر پھر بھی پاکستان 85,000 کلومیٹر سے زائد علاقے کو بھارتی قبضے سے بچانے میں کامیاب رہا۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی زندگی کے حقائق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔